اور مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پھر یہ خواہش کی، یہ تمنا کیا کہ اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور یہ حکم ہوا کہ اے اللہ کے نبی قبلہ چینج کر لیجئے، قبلہ بدل گیا ہے، مسجد اقصیٰ کو قبلہ تبدیل کر کے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، آپ چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا، 2 قبلوں والی مسجد۔ آج بھی وہ مسجد مدینہ کے ارد گرد موجود ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ نماز ہی کی دوران میں قبلہ چینج ہوا تھا، مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کر دیا قبلہ۔ تو مسجد اقصیٰ تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، تمام نبیوں کا، اور مسلمانوں نے 16 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ اسی مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی جب معراج میں جا رہے تھے تو وہاں رک کر کے 2 رکعت تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے مولانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو ہی کیوں چنا تمام نبیوں کی امامت کرانے کے لیے؟ اللہ چاہتا تو خانہ کعبہ میں ہی تمام نبیوں کو جمع کر دیتا، یہیں پر امامت کرا دیتے مکہ میں، فلسطین جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ فلسطین جو ہے تمام انبیاء کا مسکن ہے، تمام نبیوں کی سرزمین ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب سے زیادہ فلسطین میں آئے، ملک شام میں آئے، عراق میں آئے، سیریا میں آئے، زیادہ تر نبی فلسطین میں پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فلسطین میں کروائی، مسجد اقصیٰ میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معلوم کرا دے کہ اب امت محمدیہ کے ہاتھ میں امامت کی چابی جا رہی ہے، امت محمدیہ کے ہاتھ میں۔ تو معراج کی رات میں اللہ کے نبی نے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھا کے اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے، یعنی بالکل آنگن میں، صحن میں نکلے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ سے باہر نکلا، بالکل مسجد اقصیٰ کے صحن میں آئے، مسجد اقصیٰ کے آنگن میں آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ثم خرجت فجانی جبریل علیہ السلام بِإِنَاءٍ مِّنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ فَاخْتَرَتُ اللَّبْنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ اخْتَرَتَ الْفِطْرَةَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھی۔ مجھ سے کہا گیا اللہ کے نبی آپ دونوں میں سے جو اچھا سمجھتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو پی لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور دودھ پی لیا۔ جبرائیل نے کہا اخترت الفطرہ، اے نبی آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ اور دودھ جو ہے دودھ انسان کی فطرت میں ہی داخل ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان جنم لیتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ گوشت نہیں کھائے گا، سبزی نہیں کھائے گا، روٹی نہیں کھائے گی، چاول نہیں کھائے گا۔ سب سے پہلا جو اس کا کھانا ہے، اس کی غذا ہے ماں کا دودھ ہے میرے بھائی۔ وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اور شراب کئی چیزوں کو ملا کر کے شراب بنائی جاتی ہے۔
انگور کو سڑا کر کے اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کو ملا کر کے شراب بنائی جاتی ہے، جو پینے کے بعد انسان کے مزاج بھی تبدیل کر دیتی ہے شراب۔ انسان شراب پی کر کے نالے میں پڑا ہے، راستے میں گرا ہے، میدان میں پڑا ہے، کہاں کھڑا ہے کوئی پتہ نہیں۔ شرابیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہمارے رجواڑی میں ایک شرابی ہے، میں نام نہیں لوں گا، شراب پی کے جہاں تہاں الٹا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے ایک سیکنڈ میں ہم برباد کر دیں گے۔ بتائیے صاحب، جو خود شراب پی کے برباد ہے، جس کی مزاج خراب ہے، وہ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کو برباد کرنے کی بات کرتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا ایسی آفت لے آئے گا کہ ایک سیکنڈ میں سارے کے لوگوں کو برباد کر دے۔ تو شراب جو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، اور دودھ انسان کے فطرت میں داخل ہے، انسان پیدا ہوتے ہی دودھ پیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں شراب تھی، دوسرے پیالے میں دودھ تھا۔ مجھ سے کہا گیا ہے اللہ کے نبی ان دونوں میں سے آپ جو اچھا سمجھتے ہیں اس کو پی لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور پی لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب میرے سامنے آسمان سے ایک سیڑھی نازل ہوتی ہے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں اب براق کا کام یہیں سے ختم۔ براق کا سفر خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک کا تھا۔ اب مسجد اقصیٰ سے جو آسمان کا سفر ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمان کا سفر، اس سفر کو کہا جاتا ہے سفر معراج۔ سفر معراج اسی کو کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے جو آسمان کی طرف جو سفر ہوتا ہے اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ سے جو فلسطین کا سفر ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ کا سفر ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سفر اسراء، اور مسجد اقصیٰ سے آسمان کے سفر کو کیا جاتا ہے سفر معراج۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک سیڑھی نازل ہوتی ہے، اس سیڑھی سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آسمان کی طرف سفر کرنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم انطلقنا حتی آتینا السماء الدنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اور جبرائیل آسمانی دنیا میں پہنچ گئے۔ پہلے آسمان میں کچھ ہی لمحوں پہ پہنچ گئے، کچھ ہی لمحوں میں پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ جانتے ہو پہلے زمین سے پہلے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ نہیں معلوم؟ یہ جو پہلے آسمان جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، پہلے آسمان کی دوری کتنی ہے زمین سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی سب سے ہائی اسپیڈ سواری سے، دنیا کا سب سے تیز راکٹ سے اگر کوئی انسان پہلے آسمان میں پہنچنا چاہے تو 500 سال گزر جائیں گے، لیکن وہ پہلے آسمان پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سبحان الذی اسرا۔ یہ جو واقعہ ہے نا، بڑا تعجب کا واقعہ ہے، انسان کی عقل سے باہر کا ہے یہ واقعہ، انسان کے سمجھ سے باہر کا یہ ہے واقعہ، اس لیے کہا گیا سبحان الذی اسرا۔ سبحانہ سے شروع کیا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ ہی لمحے میں پہلے آسمان میں پہنچ گیا، منٹوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، لمحے میں، کچھ سیکنڈوں میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں پہنچا، بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے دروازے، بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں جبرائیل علیہ السلام۔ کہا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہا میرے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلایا گیا ہے، اللہ نے ان کو دعوت دی ہے، اللہ نے ان کو انوائٹ کیا ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ کون ہے؟ اے جبرائیل ان کا تعارف تو کراؤ، ان کا انٹروڈکشن تو کرواؤ، یہ کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے کھل کر کے استقبال کیا، مرحبا مرحبا بالنبی
नबी सालिह वल इब्न सालिह, ऐ नेक बेटे आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो। मरहबा वल नेमल मजीउ जाआ, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, आपका आना वेलकम हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल इनका तारुफ तो कराओ, इनका इंट्रोडक्शन तो करवाओ, ये कौन है? जिब्राइल फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये तमाम नबियों के बाप, ये तमाम इंसानों के बाप, ये तमाम लोगों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने पहले आसमान से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, मैंने देखा कि कुछ लोगों की रूहें हजरत आदम के दाहिनी तरफ रखी हुई है और कुछ लोगों की रूहें उनके बाएं तरफ रखी हुई है। हजरत आदम जब दाहिनी तरफ देखते तो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्राइल क्या माजरा है? आए जिब्राइल क्या मामला है? जब आदम दाहिनी तरफ देखते हैं तो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं, इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या माजरा है? जिब्राइल फरमाते हैं, आए अल्लाह के नबी, आदम की जो दाहिनी तरफ जो रूहें हैं ये सारी की सारी जन्नती हैं, ये आदम के तमाम की तमाम औलाद जन्नती हैं। जब आदम अपने जन्नती औलाद को देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, ये हंसने लगते हैं, और बाएं तरफ जो रूहें हैं ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। आदम जब अपने जहन्नमी औलाद को देखते हैं तो रोने लगते हैं, इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ जिब्राइल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, यही मामला है। आदम जब दाहिनी तरफ देखते हैं तो हंसने लगते हैं, इसलिए कि इनकी जन्नती औलाद है, और बाएं तरफ जहन्नमी औलाद है, जब अपनी जहन्नमी औलाद को देखते हैं तो रोने लगते हैं, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं दूसरे आसमान में पहुंचा, दूसरे आसमान पे पहुंचा, आसमान का दरवाजा खुला, बड़े बड़े गेट लगे हुए थे। जिब्राइल ने दस्तक दी, दरवाजा को खोला जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दूसरे आसमान में मेरी मुलाकात दो खालाजाद भाइयों से हुई, हजरत ईसा से हुई और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से हुई। दूसरे आसमान में कौन मिले? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, और दोनों ने खुलकर इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना मुबारक हो। तो यहाँ एक बात का ये भी पता चला कि जब हम और आप किसी के घर में दाखिल हों तो पहले घर के करीब जाएं, दरवाज़ा बंद है तो पहले हम दरवाजे को दस्तक दें, और जब दरवाज़ा खुल जाए तो फिर दाखिल सलाम कहते हुए अंदर दाखिल हो। ये इस हदीस से मसला मालूम होता है मेरे भाई। ये नहीं कि ऐसे ही दाखिल हो जाओ, किसी के घर में दाखिल हो तो पहले आवाज़ लगाओ, और जब इजाज़त मिल जाए तो सलाम वालेकुम कहते हुए अंदर जाओ। ये तालीम दी है। ये आसमानों का ये मामला है, जो आसमान में जो गेट हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दूसरे आसमान में मेरी मुलाकात हजरत ईसा से हुई, हजरत यहया से हुई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तीसरे आसमान में पहुंचा, तीसरे आसमान में मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, तीसरे आसमान में मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। वइदा हुआ कद ऊतिया शत्रल हुस्न। ऐ लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की आधी खूबसूरती अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दी हो। कद ऊतिया शत्रल हुस्न, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की आधी खूबसूरती अल्लाह ने, खूबसूरती को दुनिया में अल्लाह ने बांट दिया है, आधी खूबसूरती दुनिया में तकसीम कर दिया और आधी खूबसूरती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दी। इतने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वहाँ भी खुल करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना वेलकम हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तीसरे से चौथे आसमान में पहुंचा। चौथे आसमान में मेरी मुलाकात हजरत
ادریس علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی میرا کھل کر کے استقبال کیا، مرحبا مرحبا، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا آنا ویلکم ہو۔ جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی سلام کرتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور کھل کر کے استقبال کرتے ہیں، لیکن زیادہ دیر بات چیت نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھ گیا، میں 5ویں آسمان میں پہنچا، 5ویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان میں مجھے حضرت ہارون علیہ السلام ملے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا مرحبا مرحبا، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا آنا ویلکم ہو، اے نیک نبی آپ کا آنا ویلکم ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا کھانا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں 5ویں آسمان سے آگے بڑھ گیا، میں 6ٹھے آسمان میں پہنچا، 6ٹھے آسمان میں میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کھل کر کے استقبال کیا، مرحبا مرحبا، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا آنا ویلکم ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا کھانا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں 6ٹھے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے جیسے ہی آگے قدم بڑھایا موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، رونے کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، رہے یہ تو موسیٰ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پلٹ کر کے موسیٰ کے پاس آیا، فرمایا اے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی ریجن تو بتاؤ۔ پہلے آسمان میں آدم ملے، چلو وہ تو اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر کے رو رہے تھے، دوسرے پہ عیسیٰ اور یحییٰ ملے وہ نہ روئے، تیسرے میں یوسف ملے وہ نہ روئے، چوتھے میں ادریس ملے وہ نہ روئے، 5ویں میں ہارون ملے وہ نہ روئے۔ اے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی ریجن تو بتاؤ، رونے کی وجہ بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب پہ قربان جاؤ مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد الرسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آپ میرے بعد نبی بن کے دنیا میں آئے ہیں، میرے بعد آپ دنیا میں رسول بن کر کے آئے ہیں، میں آپ سے پہلے نبی بن کر کے آیا ہوں، میں آپ سے پہلے رسول بن کر کے دنیا میں آیا، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے آپ جنت میں انٹری کریں گے اور آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی، پھر میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بعد میں آئے ہیں، آپ کی امت بعد میں آئی ہے، لیکن قیامت کے دن آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی اور سب سے زیادہ آپ کی امت جنت میں جائے گی۔ جانتے ہو جنت میں جب داخل ہونے کے لیے لائن لگیں گے، لوگ لائن لگیں گے، قرآن کہتا ہے وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، لوگ گروہ کے گروہ، جماعت کے جماعت جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں جانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے لوگوں کی 120 صفیں لگے گی۔ کتنی صفیں؟ 120 صفیں لگے گی۔ 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، 80 صفیں، 80 لائن امت محمدیہ کی ہوگی، اور باقی کتنی بچی؟ 40 لائنیں دوسرے نبی کی امتیوں کی ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، 40 صفیں اکیلے امت محمد، 80 صفیں اکیلے امت محمدیہ کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور باقی بچے 40 صفیں دوسرے نبی کی امتیوں کی صفیں ہوگی۔ ذرا غور کیجئے کتنے نبی دنیا میں آئے۔ اللہ کے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یوسف بن نون، بہت سارے نبی اور رسول آئے ہیں، ان سب کے ماننے والے صرف 40 لائن ہوں گے، اور ہمارے امت محمدیہ کے لوگ لائن لگیں گے 80 صفوں میں۔ سب سے زیادہ اس امت کے لوگ جنت میں انٹری کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور یہی کہا کہ اللہ کے نبی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بعد میں رسول بن کر کے آئے ہیں، آپ کی امت بعد میں دنیا میں آئی ہے، لیکن قیامت کے دن جنت میں آپ کی امت پہلے جائے گی، پھر میری امت جائے گی۔
آپ کی امت سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ میں آیا تو آپ سے پہلے لیکن میں بعد میں جاؤں گا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اس امت محمدیہ کا مقام کیا ہے اور اس امت کے لوگوں کا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں، اپنا مقام سمجھو، اپنے ویلیو کو سمجھو۔ آج اسی نبی کے ماننے والے، آج اسی محمد الرسول اللہ کے ماننے والے میرے بھائیوں کس برائی میں ملوث ہیں۔ آج اسی کے ماننے والے آج کثرت سے معاشرے کے اندر زناکاریوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ آج اسی نبی کے ماننے والے محمد الرسول اللہ کی امتی کہلانے والے لوگ میرے بھائیوں جوا کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور لوگوں، کل قیامت کے دن اگر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ سوال کر لے، اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، جس دین کے خاطر ہم نے طائف کے گلیوں میں مارے کھائی تھی، جس دین کے خاطر ہمیں طائف میں پتھروں سے مارا گیا تھا، ہمیں اوکاس کے بازار میں مارا گیا تھا، اے لوگوں، اس دین کے خاطر تم نے کیا قربانی پیش کی؟ میرے بھائیوں، اس قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول کے سامنے ہم کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کون سا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا مقام اتنا اونچا ہے، ہم سب سے بعد میں آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ لیکن آج اسی نبی کے ماننے والوں کو دیکھو میرے بھائیو، دنیا کے اندر ایسا گناہ بتاؤ جس گناہ میں مسلمان گرفتار نہ ہو، مسلمان ملوث نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے ہمارا مقام کیا ہے، لیکن اپنے مقام کو ہم نے جانا نہیں، اپنے مقام کو ہم نے پہچانا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اگر ہم سے یہ سوال کر لے کہ ہم نے جس دین کو پھیلانے کے لیے اتنی قربانیاں دی، ہم کو مشرکین مکہ نے اتنا ستایا، اس دین کے لیے تم نے کیا قربانیاں دی، ہم کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ ہمارا مقام اتنا اونچا ہے، لیکن آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ مقہور، سب سے زیادہ رسوا اگر کوئی قوم ہے تو یہی امت محمدیہ کی قوم ہے میرے بھائی۔ جانوروں کے حقوق موجود ہیں لیکن ہمارے حقوق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں۔ گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹا جا رہا ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، کیا ہے میرے بندو، تمہارے اوپر جب فتنہ آیا تھا، تمہارے اوپر جب میرا عذاب آیا تھا، تم نے میری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ اے میرے بندو، جب تمہارے اوپر ہمارا عذاب آیا، ہمارا فتنہ آیا، تو تم نے میری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ رب کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگی؟ اللہ سے توبہ اور استغفار کیوں نہیں کیا؟ ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، ہمارا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں چھٹے آسمان سے 7ویں میں پہنچا، 7ویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا، 7ویں آسمان کا جیسے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ حسین و جمیل بزرگ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت معمور، اب پہلے یہ سمجھ لیجئے، میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں، بیت معمور کس کو کہتے ہیں؟ بیت معمور کیا ہے؟ جس طریقے سے خانہ کعبہ میں، جس طریقے سے دنیا کے مین سینٹر میں، دنیا کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام جانتے ہو؟ مکہ میں جو مسجد حرام ہے، جہاں پوری دنیا کے لوگ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، اور پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں، اسی کے مین سینٹر میں ایک بیت معمور ہے، جہاں پہ فرشتے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو بہت زیادہ مال دیا، ہم ایک حج کر کے چلے آئے، اور زیادہ مال دیا، اور ایک بار حج کر کے چلے آئے، اور زیادہ مال دیا، تیسری مرتبہ میں الحمدللہ حاجی ہو گئے۔ تو یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ دیتا رہا، بندہ جاتا رہا۔ لیکن بیت معمور کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل یوم 70,000 ملک، بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے بیت معمور کا، لا یعودون
मामून, क़यामत तक उसका दोबारा नंबर ही नहीं आ सकता है, दोबारा उसका नंबर नहीं आता है, क़यामत तक दोबारा उसका नंबर नहीं आएगा। एक फरिश्ता जो एक मरतबा बैत मामूर का तवाफ कर ले, क़यामत तक उसका नंबर नहीं आता है। ये बैत मामूर का हाल है। हम अपनी एड़ियों के बल पलट जाए तो अल्लाह की शान में क्या फर्क पड़ता है मेरे भाइयों। अल्लाह कहता है अगर पूरी दुनिया के लोग अपनी एड़ियों के बल पलट जाएं, पूरी दुनिया के लोग बैक वक्त काफिर हो जाएं, मुर्तद हो जाएं, अल्लाह के नाफरमान हो जाएं, अल्लाह की शान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी हैं। जब हमें पैदा किया जा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा किया, मिट्टी से बनाया। बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से मशवरा लिया, फरिश्तों से कहा है फरिश्तों मैं दुनिया में एक खलीफा भेजने वाला हूँ, दुनिया में एक मैं इंसान पैदा करने वाला हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम इसके बारे में क्या मशवरा देते हो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तू ज़मीन में क्यों नई मखलूक पैदा करेगा, ज़मीन में तू क्यों इंसान को पैदा करेगा, ये इंसान ज़मीन में आबाद होकर के ज़मीन में फितना फसाद फैलाएंगे, खून रेजी फैलाएंगे, कत्लो गारत गिरी करेंगे। अल्लाह कोई नई मखलूक मत पैदा कीजिए, इंसान को दुनिया में मत भेजिए, इंसान को दुनिया में आबाद मत कीजिए। हम इबादत करने के लिए तस्बीह और तहलील करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी है, इंसान को पैदा करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह कहता है कुरान में, अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा में क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, मैं तो इंसान पैदा करके ही रहूँगा। और अल्लाह ने आदम को पैदा किया और आदम के ज़रिए से हव्वा को पैदा किया और आदम हव्वा के मिलन से पूरी दुनिया की ज़ुर्रियत फैली मेरे भाइयों। हम सब आदम हव्वा की औलाद कहलाते हैं। और आज देख लीजिए दुनिया में फितना फसाद कर रहे हैं। ये फरिश्तों ने क्यों कहा था, इसलिए कि हमसे पहले इस दुनिया में जिन्नात आबाद थे, जिन्नात, और जिन्नातों ने दुनिया में इतना फसाद फैलाया था, इतना फितना मचाया था, तो फरिश्तों ने कह दिया था कि फिर अल्लाह एक नई मखलूक और पैदा करने वाला, अब तो और फितना फसाद फैलाएंगे। तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी हैं मेरे भाइयों। हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं कर सकते हैं। हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा ही फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो हम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह का कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप क्या समझते हो कि हम नमाज रोज़ा कर रहे हैं तो अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं? वो जो समझते हैं कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इबादत तुम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह की शान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी हैं। तो वही बैत मामूर हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक खूबसूरत बुजुर्ग बैत मामूर की दीवार से टेक लगा करके बैठे हुए हैं। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन आदमी है? अल्लाह जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी फसल्लिम, इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी सलाम करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, फरमाया मरहबा मरहबा, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ जिब्राइल ये कौन आदमी है, जरा इनका तारुफ तो कराओ, इनका इंट्रोडक्शन तो कराओ। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी ये आपके जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, ये आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं 7वें आसमान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब मैं 7वें आसमान से आगे बढ़ा, 7वें आसमान से आगे बढ़ा, एक दरख्त के करीब जा करके पहुंचा, एक दरख्त के पास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और उस दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा था। क्या था उस दरख्त का नाम? सिदरतुल मुंतहा। वो किस फल का दरख्त था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बेरी का पेड़ था। बेरी जो हम लोग जिसको छोटे छोटे कोयर बोलते हैं ना, कोयर, वही उसी को बेरी कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बेरी का दरख्त था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और उस पेड़ में जो फल आ रहे थे वो इतने बड़े बड़े जैसे मकाम हिजर के मटके। और साहबी फरमाते हैं कि मकाम हिजर के इतने बड़े बड़े मटके हुआ करते थे जिसमें 250 और 300 लीटर तक पानी आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस पेड़ में जो फल आ रहे थे वो इतने बड़े बड़े जैसे मकाम हिजर के मटके हों, और मकाम हिजर के इतने बड़े बड़े मटके हुआ करते थे जिसमें 250 और 300 लीटर तक पानी आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने गौर
سے دیکھا اس پیڑ کے جو پتے تھے وہ اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا کے اندر ہاتھی کے کان ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اور غور سے اس پیڑ کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس پیڑ میں جو چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس پیڑ میں جو تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری تتلیاں سونے کی ہیں، وہ ساری کی ساری چڑیاں سونے کی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسری۔ کیا دلکش نظارہ ہے، انسان کی عقل سے پرے کا ہے یہ واقعہ۔ اور آگے سنیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی تھی۔ 2 نہریں تو جنت کے اندر جا رہی تھی اور 2 نہریں دنیا کے اندر آ رہی تھی۔ 2 نہریں جو جنت کے اندر جا رہی تھی ان میں سے ایک سلسبیل ہے اور ایک کوثر ہے، اور جو 2 نہریں دنیا کے اندر آ رہی تھی ان میں سے ایک فرات ہے جو عراق میں بہتی ہے اور دوسرا نیل ہے جو مصر میں بہتی ہے۔ اللہ اکبر، 4 نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہی ہیں۔ ہے نا تعجب والا واقعہ؟ بخاری مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، تحقیق کیجئے۔ یہ سب اتنی ٹھوس باتیں مدلل کوئی ادھر کے علماء جلدی بیان نہیں کر پائیں، اس کے لیے بہت گہرا مطالعہ چاہیے، بہت گہرا اسٹڈی چاہیے، تب یہ سب باتیں بتائیں گے۔ اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب میں سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھا، میں سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھا، جبرائیل نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جبرائیل میرا ہاتھ کیوں چھوڑ دیے؟ جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ آگے بڑھ جائیے، اب ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ کہا کیوں نہیں؟ اے جبرائیل خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک میرے ساتھ تھے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان سے دوسرے سے تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان سے پانچویں سے چھٹے سے ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کے پاس سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ آئے، لیکن اب اس کے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ لائن ہے، یہ بارڈر ہے، میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اگر میں اس کے آگے بڑھ گیا تو میرے سارے پروں کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے گا، مجھے اس کے آگے بڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے، آپ جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، ثم ارجا بی حتی ظہرت لمستوی شریف الاقلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، لوہے محفوظ میں جو قلم چل رہے تھے اس کے چلنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اتنا نزدیک پہنچ گیا، اللہ کے نبی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے نیت باندھے ہوئے ہیں، مجھے بتایا گیا اے اللہ کے نبی ہمیشہ نیت باندھے رہیں گے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، مجھے بتایا گیا اے اللہ کے نبی ہمیشہ رکوع کرتے رہیں گے، یہ رکوع سے کبھی اٹھیں گے نہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے سجدے میں پڑے ہیں، میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، مجھے بتایا گیا اے اللہ کے نبی ہمیشہ سجدے میں گرے رہیں گے، یہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے یہ چیزیں دیکھی، لوہے محفوظ میں قلم چلنے کی آواز سنی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 3 تحفے دیے گئے۔ بس ایک بات بیان کر کے ہم بات کو اختتام کریں گے، پھر مزید باتیں اگلے جمعہ میں بیان کریں گے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے 3 تحفے دیے گئے، 3 تحفے۔ پہلا تحفہ 50 ٹائم کی نماز، پہلے 50 ٹائم کی نماز۔ آپ غور کیجئے نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حج دنیا کے اندر فرض ہوئی، زکوٰۃ دنیا کے اندر فرض ہوئی، رمضان کے روزے دنیا کے اندر، لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج میں بلا کر کے اللہ کے نبی کو گفٹ کی شکل میں دیتا ہے۔ نماز تحفے کی شکل میں اللہ کے نبی کو ملی۔ 3 تحفے اللہ کے نبی کو دیے گئے۔ پہلا تحفہ 50 ٹائم کی نماز، دوسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو دوسرا تحفہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی امت کا کوئی انسان اگر نیک کام کا ارادہ کرے گا تو ارادہ کرنے پر ہم 1 نیکی دے دیں گے، اور جب وہ نیک کام کر لے گا تو 10 نیکیاں اور دے دیں گے۔ لیکن جب کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے گا تو برائی کا ارادہ کرنے پر ہم اس کو کوئی گناہ نہیں دیں گے جب تک کہ وہ برائی کر نہ لے۔
یہ تحفہ ملا۔ اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت وہی آمن الرسول والی، یہ 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں ملے۔ اب یہیں سے ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، باقی جو واقعہ ہے ہم اگلے جمعہ میں پھر بیان کریں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو معراج اور اسراء کا واقعہ بیان کیا گیا، تمام باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔